کالے ہوئے مسلمان کہلائے جانے والے قافلے آتے تھے جن میں لاکھوں تعداد ہو جاتی تھی امرتسر کے بارڈر پر. حقیقت ہوتا ہوگا لیکن جس نے بتایا وہ یہ تھا کہ آدھے ایک گھنٹے ایک گھنٹے کے بعد لاکھوں جمع ہو جاتے تھے اور ہندو اور سکھ اعلان کرتے تھے کہ مسلم جو مرد ہیں وہ ایک طرف جو اپنے کو مرد کہتے ہیں اور زنانیاں ایک طرف آ جائیں. اور اس کے بعد پھر حکم دینے والا حکم دیتا تھا کوئی گنڈا کوئی سکھ کوئی سکھ یہ زنانیاں اپنے کپڑے اتارتے اور جو کچھ اس کے اندر رکاوٹ پیدا کرتی کسی پہ جوتا ہے کبھی اس کے پیٹ کے اوپر کبھی سنگاہ کے اوپر کبھی بچے کو چھین کر گود میں بچہ ہے کرپان کے اوپر چڑھا کر بچہ چیخا ایک روپ چھا گیا. اور پھر امرتسر کے بازاروں میں یہ ننگا جلوس نکل رہا ہے سڑکوں کے اوپر دن کے روشنی کے اندر آبرو برباد کی جا رہی ہے. یہ 2 مہینے تک لگاتار یہ ہوتا رہا ہے. میں جب گیا ہوں جہاں قائم میں جالندھر کے پاس 2 لاکھ آدمی اس میں جمع ہیں جو آ رہے ہیں برابر کپورتھلا سے جالندھر کر قریب کے علاقے سے. وہاں عالم یہ ہے کہ 2 لاکھ کبھی 1.5 لاکھ کبھی بابر بڑھتے جا رہے ہیں. وہاں اعلان ہو گیا کہ پاکستان سے ڈاکٹر آیا ہے تو مائیں 70 برس کی جھٹیاں پڑی ہوئی ہیں وہ اپنی چھاتی کھول کر دکھاتی ہیں جو خون ٹپک رہا ہے کٹی ہوئی چھاتیاں ہے. پوچھتا ہوں کہ ماں یہ کس نے کاٹا وہی کی بھائی جو آپ کس کس نے کسی ہندو نے اسے کاٹ ڈالا ہے کتنوں کو ختم کر دیا. جوان بہنیں ہیں رانے کٹی ہوئی ہیں اس کو دیکھنے کے بعد بتاتی ہیں جس کو کاٹ دیا ہے اور یہ کیسے کہیں کہ اس سے پہلے آبرو برباد کی جا سکتی تھی. یہ سب کچھ ہوا ہے. اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر سچے ایماندار ہوئے تو دنیا میں بھی تم سرفراز اور کامران رہو گے لیکن یہ امت کا یہ حال ہے کہ اندر والا بھی مارتا ہے اور باہر والا. اسی سے 71 کی جنگ میں سیالکوٹ کی ایک تحصیل سے 50,000 عورتوں کو ہندوستانی پکڑ لے گئے. تو یہ سب کچھ ایک ہی چیز سے یہ پاداش ہے اور یہ شرک ہے اور شرک کے پھیلانے والے یہ کفر کے علمبردار یہی ہے جو مسجدوں میں حرام کھاتے ہیں. اللہ فرماتا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. قرآن کو یہ بیچتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیسے فماصبرہم علی النار کیسے صابر ہوئی آگ کے اوپر. اور یہ اپنے کو کہتے ہیں کہ علماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں جو ان کا علم جو ان کا عمل تھا اس کو انہوں نے اپنایا ہے. حالانکہ قرآن ہر نبی کے لیے کہتا ہے اس نے دعوت دی ہے دن رات ایک کر دیے ہے اور کہتا ہے ولا اسألک علیہ من اجر ان اجریہ الا علی اللہ کہ تم سے ایک پیسہ نہیں مانگتا اور تم دینا بھی چاہو زبردستی تو نہیں لوں گا تمہارے منہ پر کھیت ماروں گا میں اللہ سے لینے والا ہوں تم چلیں گے. اور یہ قرآن ہو گیا. حدیث فرماتی ہے بخاری نے اس کو باب باندھا ہے اور وہ حدیث یہ ہے اقرأ القرآن بلا تاکلدی. قرآن پڑھو سمجھو عمل کرو پہنچاؤ دنیا والے تک لیکن روٹی کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ. اب قرآن و حدیث کے بعد اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ سب ماننے والے کہتے ہم ان کے ماننے والے ہیں لیکن نہ ان کا عقیدہ مانتے ہیں اور نہ اس سلسلے میں اجرت کے معاملے میں ہدایہ میں وہ کہتے ہیں کہ مؤذن اذان دیتا ہے تنخواہ لیتا ہے تو حرام خور کام کرتا ہے. یہ امام امامت کی تنخواہ لیتا ہے تو یہ حرام خور ہے. مدرسے میں عالم قرآن کی تفسیر پڑھاتا ہے شیخ القرآن بن کر آتا ہے اور تنخواہ لیتا ہے تو حرام خور ہے شیخ القرآن نہیں. اسی طرح سے حدیث کا پڑھانے والا اور فقہ کا درس دینے والا یہ حرام خور ہے کہ تنخواہ لیتا ہے. تو اب بتاؤ جو تنخواہ لیں گے جو دن رات جن کے اختیار میں اب دین کی ساری باتیں ہیں نمبر پر وہ محراب پر وہ تقویٰ ان کی فتوے ان کے تو کہاں سے ایمان آئے گا. تو آج مسئلہ ہے ایک ہی مسئلہ ہے ایمان کا اور باتیں ہیں اللہ اس کے اندر توفیق دے دے مل کر اگر ایمان کی یہ دعوت پر ایمان میں قرآن و حدیث کے ذریعے سے اٹھے قیامت تو آئے گی.
اس دنیا کے اندر آ جائے گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل میں کیا ہوا ہے۔ ان کے آخری 3 انبیاء کا حال سنائے، اللہ جو فرماتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ ظالم وہ تھے کہ اپنے انبیاء کو مارتے تھے۔ حضرت زکریا کو انہی یہودی عالموں نے ان کے اس دن میں کہ انہوں نے ان کو روکا، شرک اور کفر سے، دنیا پرستی سے ان کو ذبح کر ڈالا ہے، اپنی عبادتگاہ قربان گاہ کے سامنے نشان لگا دیا کہ یہاں ہم نے زکریا اپنے نبی کو قتل کر ڈالا تھا، وہ ہم کو بہت کہتے ہیں۔ پھر ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کا سر منگایا ہے ہیرود اینٹیپاس، جو ہیرود اعظم یہودی بادشاہ تھا، لیکن اب وہ بادشاہ اور رومیوں کا ماتحت ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی سالگرہ کے اوپر ناچنے والی کو قول دیا کہ جو مانگنا ہے مانگ۔ اس نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، وہ جلی بیٹھی تھی، فاحشہ تھی، حضرت یحییٰ سے قید بھی کروایا تھا اس نے بادشاہ کے ذریعے سے۔ اب اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی اب ایک ہی معاملہ ہے، بادشاہ قول دے چکا ہے، اب تو اس سے یحییٰ کا سر مانگ لے۔ تو بادشاہ یہودی تھا، لیکن جب اس لڑکی نے کہا مجھے اور کچھ نہ چاہیے، یحییٰ کا سر چاہیے، تو وہ کانپ اٹھا، لیکن اپنے غرور اور تکبر کے لیے قول قرار دے چکا ہوں، اس نے حکم بھیجا اور قید خانے سے ان کا سر کاٹ کر سونے کے تخت میں رکھ کر اس لڑکی کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اور تیسرے ان کے نبی بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو رومیوں کے ذریعے سے پھانسی کا حکم دلوایا، اور اس درمیان وہاں کے گورنر نے، فلسطین کے گورنر نے اعلان کیا کہ بادشاہ سلامت، روم کے جو بادشاہ ہیں وہ اپنی سالگرہ کی خوشی میں اپنی مملکت کے اندر، جس کو ہر ملک کے اندر ایک جس کو پھانسی کا حکم دے دیا گیا ہے، اس کی جان بخشی کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے عوام جس کے متعلق کہے اس کی جان بخشی کر دی جائے گی۔ تو گورنر نے فلسطین کے بلایا اور سارے یہودی سرداروں سے، ان کے عوام سے، ان کے مہاجنوں سے، ان کے پیروں مولویوں اور فقیہوں سے سب سے کہا کہ بادشاہ سلامت کا یہ حکم آیا ہے، اور میرے پاس تمہارے بنی اسرائیل کے 2 آدمی ہیں جن کو پھانسی کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک بربا ڈاکو ہے جس نے کتنے خون کی، پھانسی کا حکم تھا، اور ایک عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں جن پر پھانسی کا حکم لگ چکا ہے۔ تم دونوں میں سے کس کے مطابق کہتے ہو کہ مجھ کو آزاد کر دیا جائے؟ بادشاہ سلامت ایک کو آزاد کرنے پر تیار ہو گئے۔ تو تاریخ بیان کرتی ہے یہودیوں نے، ان کے بڑوں نے، علماء نے، ان کے جاگیرداروں دولت والوں نے ایک آواز سے کہا کہ بربا ڈاکو کو چھوڑ دو گورنر صاحب، عیسیٰ ابن مریم کو نہ چھوڑنا۔ پھر کوشش کی کہ ان کو پھانسی دے دے، قتل کروا دے، صلیب پر چڑھوا دے، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اور وہ جب آئیں گے تو اس کے بعد پھر وہی بات لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آؤ مناظرہ کرو۔ میں کہتا ہوں مناظرہ کروں، بتاؤ اس دنیا کے اندر کون ایسا ہے ایماندار جس پر مجھے بھی اعتماد ہو اور تمہیں بھی ہو، کیونکہ مناظرہ بغیر سازش کے نہیں ہے۔ ہاں انتظار کرو، اگر اللہ کی توفیق سے عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو اس کے بعد میں بھی ان کو ثالث بنا دوں گا اپنے اختلافات میں، اور تم بھی بنا دینا، ورنہ پھر اللہ کو ثالث بنا لو، پھر مباہلہ ہے، مناظرے کا مقام بھی نہیں۔ تو اس طرح سے جب یہ بات پوچھے گی جیسے اس وہی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل ہم نے شیر گڑھ کے اندر راستے گلیوں میں تقاریب سن کی کتابیں باتی ہیں، وہ عمل آیا ہے مجمع، کتنوں کو مارا گیا ہے ہمیں، اور کتنی گالیاں پڑی ہیں اور کتنی باتیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہی عالم ہیں، وہی جو اپنے کو دیندار کہتے ہیں۔ تو لیکن بات یہی ہونا چاہیے، اگر اپنی جان کو اور اپنے بال بچوں کو آگ سے بچانا ہے تو سب سے پہلے ایمان کو درست کرنا ہے، اللہ کے سامنے جھک جانا ہے، پھر دعوت حق اٹھے اور پھر اس راستے میں اللہ ثابت قدم رکھے تو اللہ آگ سے بچا دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ آپ کے سامنے اپنی بات رکھنے کے بعد یہ درخواست ہے کہ اللہ کے ساتھ مالک کا ہم اور آپ سب کھاتے ہیں، اور مالک کو شکایت ہے کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا،
کہ اللہ کا وقار تمہاری نگاہ میں کوئی مقام نہیں رکھتا، اللہ کے بندے کی تم پوجا کرتے ہو، ان کا نام آ جائے تمہارا چہرہ کھلتا ہے، اللہ کی توحید بیان کی جائے تو چہرہ کیا ہو جاتا ہے تمہارا، حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ یہ بات ہے اللہ سے ایک یہ بوڑھا جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہے اپنی خطاؤں کی بلک بلک کر معافی مانگتا ہے، ایمان کو پھر دوہرا کر کہ مالک تو اکیلا ہے، تیرے ساتھ کوئی ساجی کوئی شریک نہیں ہے، تیرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، قیامت آ کے رہے گی، فیصلہ اس دن ہے، اور اس دن جو جیتا وہی جیت گیا۔